پاکستان تحریک انصاف کی اہم رہنما اور سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے حال ہی میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی کو بھی خیر باد کہہ دیا۔ شیریں مزاری رواں ماہ عمران خان کی اسلام آباد سے ہونے والی گرفتاری کے رد عمل میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے بعد گرفتار ہونے والے پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں شامل تھیں اور گزشتہ چند روز کے دوران انہیں متعدد بار عدالتی احکامات پر رہا کیا جاتا رہا، تاہم ہر بار انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ بار بار گرفتاریوں کے اسی تسلسل کے دوران شیریں مزاری نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے وقتی طور پر سیاست سے کنارہ کشی اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ان کی صحت اس بار بار اغوا اور رہائی کے دوران خراب ہو گئی۔ ان کی بیٹی اور خاندان والوں نے بہت مشکل وقت گزارا۔ میری ترجیح میری بیٹی اور والدہ ہیں۔ شیریں مزاری سے پہلے اور بعد میں بھی پی ٹی آئی کی کئی رہنما اور کارکنان نے جماعت کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور اس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ تاہم سابق وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کے پی ٹی آئی سے انخلا کو جماعت کے لیے ایک بڑا دھچکا تصور کیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ خیال رہے کہ شیریں مزاری خود کبھی انتخابی سیاست کا حصہ نہیں رہیں۔ وہ 2 مرتبہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی ممبر بنی، تاہم دونوں مرتبہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر خواتین کے لیے مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئیں۔ وہ پی ٹی آئی کے بانی ممبران میں بھی شمار نہیں ہوتی۔ انہوں نے عمران خان کی جماعت کو سن 2008 میں اپنایا۔ ایسے میں وہ پی ٹی آئی کے لیے اہم کیسے اور کیوں بنی؟ اس کے لیے شیریں مزاری کی زندگی اور پاکستان کی حالیہ سیاست میں ان کے کردار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ شیریں مزاری کون ہیں؟ شیریں مزاری مہر النساء کا تعلق بنیادی طور پر صوبہ پنجاب کے علاقے روجان کے بااثر مزاری خاندان سے ہے۔ ان کے والد اور والدہ دونوں 1980 کی دہائی میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے صحافی ماجد نظامی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کے والد عاشق مزاری سابق بیوروکریٹ تھے جو پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن نامی ایک ادارے کے سربراہ بھی رہے۔ انہوں نے بتایا کہ سرکاری نوکری سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد انہوں نے سن 1985 کے غیر جماعتی عام انتخابات میں حصہ لیا، تاہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ عاشق مزاری نے دوبارہ سن 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے عام انتخابات جیت کر قومی اسمبلی میں نشست حاصل کی۔ ماجد نظامی بتاتے ہیں کہ شیریں مزاری کے بھائی ولی مزاری بھی مقامی سطح پر سیاست میں متحرک رہے، تاہم ان کے خاندان سے روجان کی سیاست میں زیادہ اہم کردار ان کے بہنوئی شوکت مزاری کا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ شیریں مزاری کا تعلق روجان سے ہے، تاہم ان کا زیادہ تر وقت اس آبائی علاقے سے باہر گزرا۔ وہ تعلیم کے سلسلے میں پہلے لندن چلی گئیں، جہاں انہوں نے لندن اسکول آف اکنامکس سے گریجویشن تک تعلیم حاصل کی اور یہاں سے وہ امریکہ چلی گئیں۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹرز، اس کے بعد ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں بہت سے فوج کے اعلیٰ افسران ڈاکٹر شیریں مزاری کے شاگرد بنے۔ پروفیسر طاہر نعیم ملک سیاسی تجزیہ کار ہیں جو خود بھی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شیریں مزاری تعلیم حاصل کر کے جب پاکستان واپس آئیں تو انہوں نے اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے میں ملازمت اختیار کی۔ افسران کو قومی سلامتی اور اسٹریٹجی کے حوالے سے تعلیم اور آگاہی کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈی ایس ایس شعبے میں بھیجا جاتا تھا۔ یہیں سے بہت سے فوج کے اعلیٰ افسران ڈاکٹر شیریں مزاری کے شاگرد بنے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری اسی شعبے کی سربراہ بھی بنی۔ طاہر نعیم ملک کہتے ہیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ملازمت کے دوران شیریں مزاری یونیورسٹی کی سیاست میں بھی متحرک رہیں۔ وہ اکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن کی پہلے سیکرٹری اور پھر صدر منتخب ہوئیں۔ طاہر نعیم ملک کے مطابق ڈاکٹر شیریں مزاری نے انتخابی سیاست کا رخ نہیں کیا، تاہم انہوں نے اسلام آباد کے بااثر حلقوں میں اپنی جگہ بنائی۔ طاہر نعیم ملک کے خیال میں ڈاکٹر شیریں مزاری پاکستان کی قومی سلامتی، ایٹمی اثاثوں اور قومی مفادات کے موضوعات پر الٹرا نیشنلسٹ یعنی انتہائی قوم پرست سوچ رکھتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر شیریں مزاری نے یونیورسٹی سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ حاصل کرنے کے بعد سن 1993 میں سینیٹر مشاہد حسین سید اور دیگر ہم خیال دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ہفت روزہ جریدے پلس کی بنیاد رکھی اور اس کی ایڈیٹر ان چیف رہیں۔ وہ خود پاکستان نمایاں انگریزی اخبارات میں باقاعدگی سے کالم بھی لکھتی رہیں۔ طاہر نعیم ملک کے مطابق سن 1999 میں کارگل کی جنگ کے موقع پر ان کی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی انتظامیہ سے اختلافات ہوئے۔ اس معاملے پر بھی وہ انتہائی قوم پرست بیانیے کے حامی بن کر سامنے آئی تھیں۔ اس حوالے سے بعد ازاں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی۔ انہی برسوں میں شیریں مزاری پاکستان کے سرکاری ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن پر کشمیر ڈیٹ لائن کے نام سے ایک پروگرام کی میزبانی کرتی رہیں۔
دی نیشن کی ایڈیٹر کے طور پر ڈاکٹر شیریں مزاری کو اس وقت پاکستان کے اندر اور باہر سے کئی صحافتی اداروں اور تنظیموں کی طرف سے سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب ان کے اخبار نے سن 2009 میں امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے پاکستان میں کام کرنے والے صحافی میتھیو روزنبرگ کے خلاف ایک خبر سرِ ورق پر شائع کی۔ اس خبر میں پاکستانی خفیہ اداروں کے ذرائع کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی پر پاکستان میں جاسوسی کرنے کے الزامات لگائے گئے اور پہلے صفحے پر نمایاں طور پر چھپنے والی اس خبر کے ساتھ ان کی تصویر بھی شائع کی گئی۔ اس وال اسٹریٹ جرنل نے دی نیشن کو ایک خط لکھا جس میں اس بارے میں سخت احتجاج کیا گیا۔ صحافتی تنظیموں نے دی نیشن اور اس وقت کے ایڈیٹر شیریں مزاری کو اس لیے بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ ان کے اخبار کی خبر صحافتی اقدار کے منافی تھی، جس نے نہ صرف وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی کے لیے پاکستان میں مزید کام کرنے کے امکانات کو ختم کر دیا بلکہ ان کی جان کو بھی خطرے میں ڈالا۔ تاہم شیریں مزاری تمام تر تنقید کے باوجود اپنے موقف پر قائم رہیں، غصے کی تیز تھیں لیکن اپنے رپورٹر کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ ان دنوں میں بعض خبروں کے حوالے سے بہت دباؤ بھی آتا تھا لیکن شیریں مزاری اس دباؤ کا سامنا خود کرتی تھی اور اپنے رپورٹر کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھیں۔